چلیں انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا، پھر انشاءاللہ باقی لوگ جوائن کرتے رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. ربی زدنی علما. آمین یا رب العالمین. جی یہ روشان کی آئی ڈی سے کون ہے؟ نام بتائیے اپنا. روشن. سوری روشن ہے یہ. جی روشن جی، میں جدہ سے ہوں. بیسکلی میں انڈیا سے ہوں. اچھا جدہ میں رہتی ہوں. اوکے، آپ کا نام روشن ہے؟ جی ہاں، میرا نام روشن ہے. اچھا اچھا، سوری میں نے غلط اس کو پروناؤنس کیا. آپ کی فرسٹ کلاس ہے یا پہلے بھی آپ آئی ہیں کلاس میں؟ لاسٹ ٹائم تھوڑا ایک 5 منٹس اٹینڈ کیا تھا. اوکے اوکے ٹھیک ہے. تو آپ کا ہے کچھ بیک گراؤنڈ آپ نے پہلے کیا ہوا تھوڑا سا گرامر وغیرہ کا؟ تھوڑا بہت آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اصل میں پارٹیسپینٹ اس کلاس کے زیادہ ہے نا، تو مجھے سب پہ فوکس نہیں رہتا کہ کون نیا ہے اور کون. بہرحال جو بھی نیا ہو انشاءاللہ وہ خود مطلب جو ہے وہ پوچھ لے اگر اس کو کوئی بات نہ آ رہی ہو. ویسے میں تھوڑا سا ریویو کرتی چلوں گی. ہم نے جو ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ظاہر عربک کے الفاظ جب جملے کو ہم سمجھیں گے تو اس میں مختلف الفاظ ہوں گے. وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہم نے حروف ہجا سے شروع کیا. حروف ہجا یعنی الفابیٹک جو الفابیٹس ہیں اردو کے اور عربی کے، ہم نے وہ دیکھا کیونکہ کتاب اردو میں ہے، ہم اردو میں سیکھ رہے ہیں اس کو. تو اردو کے الفابیٹس کو دیکھ کے ہم نے کہا کہ کچھ اس میں سے عربک میں نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس کی میں آپ کا مائک بند کر دوں، یہ شور آ رہا ہے. جی 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 سوری. اچھا کچھ جو تھے وہ ان کی جس کی ہم یہ ساؤنڈ بناتے ہیں بے پے، وہ اس کی نہیں ہوتی عربک میں کیونکہ اس میں یہ لیٹر ہی نہیں ہے. یہ جو مطلب یا لیٹر ہے یہ اس میں نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ساؤنڈ بھی نہیں آئے گی. اچھا تو یہ ہم نے سمجھا. اس کے بعد ہم نے حرکات کا ذکر کیا تھا اپنی کلاس میں. حرکات کیا ہوتی ہیں کہ فتحہ کسرہ ضمہ جو ہے جس کو ہم زیر زبر پیش کہتے ہیں، اور عربک میں یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ ان سے پھر ان کے میننگ بھی ایون ڈیسائیڈ ہوں گے کہ ان کے معنی کیا بنتے ہیں، وہ اس کے حساب سے چینج ہوں گے. یہ چھوٹی ساؤنڈ ان کی رکھتے ہیں، اور اگر ان کو لمبا کرنا ہو، اگر ب کی ساؤنڈ کو یعنی زبر کی یعنی فتحہ کی ساؤنڈ کو لمبا کرنا ہو پھر اس کو الف کا اضافہ کرتے ہیں اس کے ساتھ، وہ بن جاتا ہے با. اسی طرح کسرہ کی ساؤنڈ کو اگر لمبا کرنا ہو، ب کے نیچے زیر جس کو زیر ہم کہتے ہیں کسرہ، اس کا عربک نیم ہے کسرہ. اگر کسرہ لمبا کرنا ہو تو پھر ہم چھوٹی آ لگا دیتے ہیں، پھر بن جاتا ہے بی. اسی طرح ضمہ کو اگر لمبا کرنا ہو تو پھر اس کے ساتھ واو لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پیش کی ساؤنڈ کو لمبا پڑھنا ہو تو بن جاتا ہے بو. تو با بی بو. ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے آتے ہیں؟ الف یا اور واو سے. ٹھیک ہے، بغیر ہوں گے تو بالکل چھوٹی ساؤنڈز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور ان سے بھی معنی میں چینج آتا ہے، انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. اچھا یہ سائز ٹھیک ہے؟ کوئی آئے جائے مائک پہ آ جائے کوئی میرے ساتھ جو بگنر ہے بالکل، کوئی بھی تھوڑا انلارج کر دیں گے تو تھوڑا انلارج کر دیں ہو سکتا ہے تو. اچھا ٹھیک ہے انلارج کر دیتی ہوں میں. اصل میں نا انلارج کرنے سے نا پھر مجھے ہر پیج پہ جانے کے لیے نیا کھولنا پڑتا ہے. سائز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ پیج آپ جتنا بھی رکھیں اپنے سہولت کے مطابق، یہ ہر پارٹیسپینٹ اس کو خود زوم کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی جی ٹرائی کر کے دیکھیں ذرا. بالکل صحیح بات ہے. اسکرین جو شیئر ہوئی ہوتی ہے نا اس کو آپ خود جو زوم ان زوم آؤٹ وغیرہ کر کے اس کا سائز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ہاں تو یہ ہر پارٹیسپینٹ اپنی سہولت کے مطابق خود سے کر لیں، آپ کو جیسے ایزی لگتا ہے. اچھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ریکارڈنگ میں پھر نہیں جائے گا.
یہ وہ ڈس ایڈوانٹیج ہو جائے گا. جو ریکارڈنگ دیکھیں گے نا ان کے لیے وہ چھوٹی ہی رہے گی, اس کو نہیں کر پائیں گے وہ. بہرحال اچھا چلے میں انشاءاللہ کرتی ہوں کوشش. اچھا السلام علیکم رفت. تو جی وعلیکم اپنا اپنا پیج کھول لینا جو آپ نے واٹس ایپ پہ بھیجی ہوئی ہے, تو وہ بھی کھول سکتے ہیں. ہاں بالکل, لیکن اس میں ریکارڈنگ میں نہیں جائے گی. پتہ نہیں اب جو ریکارڈنگ سن رہا ہے اس کے پاس ویسے بک اگر ہوگی تو پھر تو کمفرٹیبل ہوگا وہ ریکارڈنگ سنے یا بک بھی کھولے ساتھ. مجھے ہوتا ہے کہ میں ساتھ میں جیسے کرسر بھی موو کر رہی ہوں تو ریکارڈنگ میں وہ چیز آ جاتی ہے نا, سمجھنے میں ہاں وہ تو آسانی ہے, ہوگی. لیکن پتہ نہیں اب. ہاں نہیں کوئی بات نہیں, انشاءاللہ میں مینج کر لیتی ہوں. آپ کی سی ہے نا کہ جن کو میرے جیسوں کو جن کو اردو نہیں پڑھنی آتی وہ بھی ساتھ ساتھ چلیں. اب ہم لوگ کھول کے بیٹھیں گے تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئے گا آپ کہاں چلیں. ہاں ہر طرح کے لوگ ہیں ماشاءاللہ کلاس میں. جی جی ہاں یہ ماشاءاللہ میری دوست ہے اسما. یہ اسما جو ہے یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے. شی از مائی بیسٹ فرینڈ سنس مائی چائلڈہڈ. تو جو ونیتا ہے یہ میری ایڈلٹہڈ کی فرینڈ. ان کو بالکل نہیں اردو پڑھنی آتی ماشاءاللہ, اور میں ان کی لگن کو داد دیتی ہوں. ماشاءاللہ یہ جڑی ہوئی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ان کو جوڑے رکھے اور ان کو بہت اچھا سا سیکھنے کی توفیق دے اور آگے بھی سکھائیں. جی آمنہ آپ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں, آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. آمنہ تنویر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی ہیں آپ؟ میں نے فرسٹ ٹائم جوائن کی کلاس. اچھا میں پاکستان سے ہوں, میں کراچی سے لاہور آئی ہوں. اچھا مدر ان لا کا آپریشن تھا, میجر آپریشن, اور ان کے پیٹ میں ٹیومر تھا. جس دن فرسٹ کلاس اسی دن ان کا آپریشن تھا. تو میں آپ کی ریکارڈنگ سن رہی تھی, لیکن آج فرسٹ ٹائم اٹینڈ. اچھا چلے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ شفا دے آپ. تو آپ جی مجھ سے بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھیں, کیونکہ میں نے ریکارڈنگ تو سنی ہے. اوکے گڈ. چلے آپ مائک کریں, آپ کی آواز تھوڑی سی ہلکی ہے. تو اچھا اب کلمہ مطلب ایک لفظ کو کلمہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. عربک میں ایک لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کتنی طرح کے کلمے ہوتے ہیں, کلمات کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ جی آمنہ. 3 طرح کے. تین کون قسمیں کون سے؟ ہوتی ہیں کلمہ کی. اسم, فعل, حرف. اسم کیا ہوتا ہے؟ میں کنفیوز ہی ہو رہی ہوں. نہیں کوئی کنفیوژن اسم نہیں, بات آرام سے بتائیں. ہاں کسی نام, چیز یا جگہ, خوبی یا خامی کو اسم کہتے ہیں. ہاں اسم کسی بھی نام کو کہتے ہیں بس, ٹھیک ہے. یہ ہم یاد رکھیں گے کہ کوئی بھی نام اس کو اسم کہتے ہیں. فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل کسی کام کے بالکل نام. نہیں, نام کو نہیں, کام کا نام ہوگا تو وہ تو اسم ہی ہو جائے گا نا. ٹھیک. ہاں کسی کام کا ہونا کسی زمانے کے ساتھ, یعنی یا تو وہ پچھلے زمانے میں ہوا ہو یا ابھی ہو رہا ہو یا اگلے زمانے میں ہونا ہو. کام کو جب ہم زمانے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نا تو پھر وہ فعل بنتا ہے, اس کو فعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فعل یعنی اور یہ ہم اردو میں کام کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کام, یعنی ہم کہتے ہیں نا یہ تو بہت برا فعل ہے, یہ بہت اچھا فعل ہے. یعنی فعل کا مطلب بھی ہوتا ہے کام. لٹرل میننگ بھی اس کا جو لفظی معنی ہے نا فعل کا, وہ بھی کام ہی ہے. اردو میں اسی طرح استعمال کرتے ہیں نا ہم, اور عربک میں بھی بلکہ یہی معنی ہے اس کا. ٹھیک ہے, فعل کا مطلب ہوگا اس نے کیا, یعنی کچھ بھی کیا, کچھ کرنے کو فعل کہتے ہیں. جی ونیتا. جی سسٹر, ابھی جب آپ بول رہی تھی نا مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ ہندی میں جب ہم لوگوں نے ورب پڑھا ہے نا, جس کو کریا بولتے ہیں, تو ہم نے جب اس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی, وہ شبد جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے. آج میں اس چیز کو ریلیٹ کر رہی ہوں کہ ہم نے صرف یہ نہیں پڑھا کہ کسی کام کو کرنا, کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اسے کریا کہتے ہیں. کسی زمانے میں پایا جائے. ہم لوگ بھی اردو میں جب پڑھتے ہیں نا گرامر میں, اردو کی جو گرامر ہے اس میں یہی ہم نے پڑھا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, پتہ نہیں کوئی 3-4 کلاس میں, کہ کسی کام کا کسی زمانے میں کرنا یا ہونا پایا جائے تو اس کو فعل کہتے ہیں. یعنی اگر کسی ہاں کیونکہ انگلش میں تو ہم سیدھا پڑھ لیتے ہیں اٹس این ایکشن ورب, ٹھیک ہے, ہاں. لیکن جب ہندی کے میں ایک دم سے دماغ میں آیا کہ اس میں ہم نے کبھی یہ نہیں بولا کہ صرف کام کرنا, بلکہ کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے, کسی زمانے میں پایا جائے. ونیتا یہ بھی ہوگا,
किसी जमाने में पाया जाए। हाँ, हिंदी में तो ऐसा नहीं था, हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, लेकिन चलिए बिल्कुल जाहिर सी बात है जमाना। हाँ, लेकिन मैं ये रिलेट टाइम पीरियड बहुत जरूरी है उसके साथ होना, करना या होना मौजूद हो उस पे, एग्जिस्टेंस उसकी, खाली काम नहीं, क्योंकि खाली काम होगा तो उसका नाम होगा। ठीक है जी। अच्छा, तो एक हो गया फेल, ठीक है। और इसी पैटर्न पे हम चीजों को देखेंगे। काम यानी इसका मतलब ही काम है, ठीक है। तो काम का होना या करना किसी जमाने में जो पाया जाए, या तो गुजरे हुए जमाने में या मौजूदा में या आने वाले जमाने में। अच्छा, और तीसरी चीज हमने क्या देखी थी, किस्म, तीसरी किस्म कौन सी है कलिमा की? हर्फ। ठीक है। और हर्फ जो होते हैं ना, खुद कुछ मानी नहीं होते उनके, होते तो हैं लेकिन वो मानी देते नहीं है, यानी समझ नहीं आती उसकी कुछ भी। जैसे मैं कहूँ पर, में, से, ये मानी नहीं है ना इनके, आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन अगर जुमले में बोलूंगी तो फिर आपको समझ आएगी कि पानी जग में है, किताब मेज पर है। अब वो में पर आपको समझ दे रहा है कि क्या है ये, ठीक है। जुमलों को समझ उसकी इन्हीं से हरूफ से बनती है, ठीक है। उसके मानी फिर वो चेंज, और हरूफ मिलाने के काम भी आते हैं जुमलों को, तो वो सब कुछ हरूफ में ही आएगा। अच्छा, तो ये 3 कैटेगरी। उसके बाद हमने ना इसम को पहचानने की कोशिश की थी। हमने कहा था कि इसम की कुछ अलामतें होती हैं, कुछ साइंस होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं। उसमें से नंबर 1 था तनवीन। क्या ये तनवीन जो लिखा हुआ है, नंबर 1 साइन। और तनवीन हमने देखा था किसको कहते हैं, 2 पेश 2 जबर 2 जेर को तनवीन कहते हैं, ठीक है। क्यों इसको तनवीन कहते हैं? क्योंकि इससे वो नून की साउंड बन रही होती है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, तो फुल स्क्रीन हो गया। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है अभी भी? यस टीचर। जी आ रही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगला जो मैंने पेज खोला है, अगला जो साइन है इसका सिंबल वो है अलिफ लाम। एक तो तनवीन हो गया ना, या तो तनवीन आएगी किसी इसम पे और वो इसम होगा, दूसरा है अलिफ लाम होगा। जैसे अल किताबू, ये भी इसम होने की निशानी है। जिस भी लफ्ज पे आपको अलिफ लाम लगा नजर आए या आपको तनवीन नजर आए, डेफिनेटली इसम होगा, ठीक है। ये हमने चीज पढ़ी थी। और अलिफ लाम तनवीन कभी इकट्ठे नहीं आ सकते, क्योंकि अलिफ लाम जो होता है वो खास चीज को बताता है और तनवीन आम को बताता है, वो आम की निशानी होती है। अल किताबुन कभी भी नहीं हो सकता। अल किताब का मतलब होगा कोई खास किताब, और किताबुन मतलब होगा कोई आम किताब, कोई भी किताब। अच्छा, एक और बात है कि बाय डिफॉल्ट जो है ना, वो हमेशा पेश होता है इसम के ऊपर, डबल पेश, बल्कि किताबुन। किताब बन होने की कोई वजह होगी, किताब बिन होने की भी कोई वजह होगी। इसीलिए फिर हम जब नॉर्मल बात करते हैं ना, खाली एक लफ्ज हमने बोलना होता, खाली एक किस्म, तो हम कहते हैं किताबुन, जन्नतुन, ठीक है, दारुन, बैतुन। ये जो तनवीन है और जो पेश वाली तनवीन है ना, ये बाय डिफॉल्ट इसम पे होती है। अगर मैं बोलूंगी किताब बन, उसका कोई खास मतलब होगा, उससे मानी हमें पता चलेंगे कि कोई रीजन होगी। किताब बिन की भी कोई रीजन होगी। विदाउट रीजन सिर्फ किताब उन है, यानी नॉर्मल जो हम बोलते हैं। इसके बाद हमने इसम की देखी थी कि बुनियादी तौर पे हम 2 कैटेगरीज करते हैं। इसमें जात यानी किसी जो वाकई कोई एग्जिस्ट कर रही है, चीज, शख्स या जगह, उसको इसमें जात कहते हैं। मसलन किताबुन, कलमुन, तलवार, सैफुन, ठीक है। तो यानी एग्जिस्टेंस है इनकी, चाहे जानदार है या बेजान है, और वो हम इसमें जात कैटेगरी में लेते हैं, यानी उसकी जात है कोई। इसमें सिफत भी होता है, खूबी या खामी, उसको इसमें सिफत कहते हैं। मसलन सालिहन, नेक, फासिकुन, नाफरमान, सादिकुन, सच्चा, ठीक है। ये इसमें सिफत है, एडजेक्टिव्स कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में इसमें सिफत है, अरबिक में भी इसम की कैटेगरी में आता है। उसके बाद जो हमने पिछली क्लास में नई चीज की थी वो थी जिन्स, यानी जेंडर। जी, अच्छा, तो जेंडर में हमने ये देखा था कि जेंडर ज़ाहिर है 2 तरह के हम डिस्कस करेंगे, मुज़क्कर या मुअन्नस। मुज़क्कर जो है उसकी कैटेगरी ब्रॉड है,
مؤنث کی چھوٹی کیٹیگری ہے، تو اس لیے ہم مؤنث کو کیپچر کریں گے، مؤنث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہمیں سمجھ نہ آیا کہ یہ مؤنث ہے پھر ہم اس کو مذکر کی کیٹیگری میں ڈال دیں گے. اچھا، مؤنث میں بھی ایک تو جاندار چیزیں ہوں گی جن کے حقیقی یعنی جنس ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو تو ہمیں پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا اگر میں کہوں لڑکا، ہمیں پتہ کسی بھی زبان میں بولوں لڑکا، اردو میں، انگلش میں بوائے، اور عربک میں ولدن، اس کی مطلب میں نے ٹرانسلیشن کر دی ہر زبان میں، لیکن وہ رہے گا ہمیشہ مذکر ہی ہر زبان میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لڑکا مذکر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے مرغا، ٹھیک ہے، انگلش میں اس کو کاک کہتے ہیں اور عربک میں اس کو دیکن کہتے ہیں. یہ ہمیشہ مذکر ہی رہے گا کسی بھی زبان میں ہو، کہ یہ ریئل جینڈر ہے. جو جاندار ہے نا ان کی تو ریئل جینڈر ہوتی ہے، اس میں ہمیں پہچاننے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہی ہوگا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اب جب چیز آتی ہے نان لیونگ تھنگس، جو غیر جاندار چیزیں ہیں، بے جان چیزیں ہیں، ان کو ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ یہ اس زبان میں مذکر استعمال ہوتے ہیں کہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ مؤنث غیر حقیقی، یعنی جو حقیقی طور پہ ان کی کوئی جینڈر نہیں ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ان کی ہم نے کہا تھا کہ 2 اقسام ہوتی ہیں، مؤنث قیاسی. قیاس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، رائٹ. یہ ہم نا 3 علامتیں ہوتی ہیں، وہ علامات کو دیکھ کے ہم اندازہ لگائیں گے یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اور وہ 3 کون سی ہیں؟ ایک تو یہ دیکھیں، یہ گول تا جو لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر گول تا، اس کا نام ہی ہے جس کو تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، یا گول تا، یہ مؤنث کی نشانی ہے. دوسری ہے الف ممدودہ، ٹھیک ہے، یہ مد والا الف، یہ اس طرح سے نیتا پچھلی کلاس میں یہ لگا ہوا نہیں تھا، جو بک تھی نا انگلش والی، اس میں لگا ہوا بھی ہے یہ مد کا نشان جو ہے. ٹھیک ہے، مد کا نشان، اور اس کے بعد حمزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے زرقاء، حمراء، صفراء، جو بھی اسم آپ کو نظر آئیں گے کہ ان کے مد ہے، حمزہ اینڈ پہ، وہ مؤنث ہوں گے. اور تیسری جو قسم ہے الف مقصورہ، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لگا ہوا ہے، چھوٹا سا الف ہوتا ہے اور چھوٹی یا ہوتا ہے اینڈ پہ، یعنی سیکنڈ لاسٹ لیٹر پہ. جیسے کبرا، مثال ہے اس کی کبرا، را کے اوپر یہ آپ کو چھوٹا سا الف نظر آئے گا، یا کھڑا زبر بھی اس کو کہتے ہیں سمپل اردو کی زبان میں ہمارے، اور پھر چھوٹی یا نظر آئے گا. تو یہ بھی مؤنث اسماء کی نشانی ہوتی ہے، جس پہ بھی آپ کو یہ نظر آئے اس کو پڑھیں گے کیسے؟ کبرا، صغرا، حسنا. ٹھیک ہے، آ کی ساؤنڈ یہ آ رہی ہے، الف کی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو الف مقصورہ اس کو کہتا ہے. یہ والے اسم بھی مؤنث ہوتے ہیں. اچھا، ایک اس میں ہم نے چیز دیکھی تھی ایکسیپشنل کیس، جیسے خلیفتن، آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ خلیفتن، یہاں گول تا تو آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ مذکر ہے کیونکہ یہ جاندار ہے. خلیفہ یا ظاہر جاندار کو کہتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ سارے خلفاء جو ہمارے گزرے ہیں وہ مذکر تھے، یعنی مذکر ہی ہوتے ہیں وہ. اسی طرح علامہ، علامہ بھی یہ بہت زیادہ علم ہو جس کے پاس، اور یہ مذکر کے لیے ہی یوز ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے. اسی طرح موسیٰ، یہ الف مقصورہ کی کیا مثال ہے؟ موسیٰ. آپ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو کہ موسیٰ کیسے لکھا ہوتا ہے، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، میم واؤ اور سین کے آگے چھوٹی یا لگا کے اس کے اوپر کھڑا زبر لگاتے ہیں سین کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ اس طرح والا الف مقصورہ. تو وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ موسیٰ جو ہے ایک میل نیم ہے اور وہ جاندار ہے، اس لیے بے شک وہ الف مقصورہ کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، لیکن ہم اس کو مؤنث نہیں کہیں گے کیونکہ وہ حقیقی جینڈر ہے. یہ نشانیاں ہم کب دیکھیں گے؟ جب غیر حقیقی ہوں گی، نان لیونگ تھنگز ہوں گی، پھر ہم یہ نشانیوں کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ اسماء جو ہے وہ مؤنث ہی ہوتے ہیں بے شک کوئی نشانی نہ پائی جائے، اور ان کو مؤنث سماعی کہتے ہیں. یعنی سننے میں ہم نے عربوں کو سنا کہ وہ ان کو مؤنث استعمال کرتے تھے، تو اس لیے ہم نے وہ مؤنث سماعی ہیں، سنے ہوئے ہیں ہم نے کہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کو مؤنث لیتے ہیں. ہوا کے سارے نام مؤنث ہوتے ہیں، آگ کے سارے نام، جسم کے جو جوڑے اعضاء ہیں یعنی ڈبل ڈبل، جیسے بازو، ذراع، یدن ہاتھ، رجل ٹانگ، یہ دو دو ہوتے ہیں، یہ سارے مؤنث ہوتے ہیں. لسان زبان، راس سر، جو ایک ایک ہوتے ہیں یہ مذکر ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ سارے مذکر ہوتے ہیں جو سنگل سنگل ہوتے ہیں. اچھا،
اس کے علاوہ شہروں، ملکوں، قبیلوں کے نام بھی مونس استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور اسما ہے جیسے سما آسمان، شمس سورج، حرب لڑائی، نفس شخص. ٹھیک ہے. تو یہ سارے بھی مونس استعمال ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ جب آئیں گے تو پھر پریکٹس ہم کر لیں گے ان کی. اچھا، کام کے نام کو یعنی اس کو مصدر کہتے ہیں اور اس کی کوئی جنس نہیں ہوتی. مثلا نصر مدد. ٹھیک ہے. نصر کا مطلب ہے مدد. اس کو ہم کسی جینڈر میں نہیں لیتے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اگر یوز کرنا پڑے گا تو میل جینڈر ہی یوز کریں گے، کیونکہ جو جنرل جینڈر ہوتا ہے نا، یا ایسی چیز جس کا کوئی جینڈر نہیں ہوتا اور اس کے لیے ہم نے کوئی مطلب پروناؤن وغیرہ یا اسم وغیرہ یوز کرنا ہو تو پھر مذکر کا ہی کرتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کوئی جینڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی جب ہم نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے نا تو ہم مذکر جینڈر ہی یوز کرتے ہیں نا. اللہ بہت بڑا ہے، رائٹ. اللہ سنتا ہے ہر چیز، تو ہم دیکھیں وہ مذکر والا جینڈر یوز کر رہے ہیں اگر کرنا پڑے تو. ورنہ ان کی کوئی جینڈر، اس طرح نصر مدد اس کی کوئی جینڈر نہیں ہے، میل فیمیل ہم اس کو نہیں کنسیڈر کریں گے. لیکن اگر بھی ہمیں اس کا کرنا پڑے تو مذکر. میں نے ویسے بھی کہا تھا کہ مونس اگر نہ پہچانا جا سکے کوئی لفظ تو مذکر کیٹیگری میں ہم ڈال دیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں صفت میں مذکر سے مونس بنانے کا قاعدہ، یعنی ہم نے دیکھا تھا نا کہ اس میں صفت وہ ہے جو ایڈجیکٹیوز ہیں. مثلا ہم نے کہا کہ صالح نیک. اب یہ کسی کا پرسنل نیم نہیں ہے، یہ ذات نہیں ہے کسی کا ذاتی نام نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے. وہ صفت لڑکی میں بھی ہو سکتی ہے، لڑکے میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے حساب سے پھر ہم اس کا مذکر مونس خود بنا سکتے ہیں، باقی چیزوں کے نہیں بنیں گے. جو ذاتی اس میں ذات ہے نا اس کے مذکر مونس ہم خود نہیں بنا سکتے، لیکن اس میں صفت کے ہم مذکر مونس خود بنا سکتے ہیں. اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ ہم تا لگا دیں گے اینڈ پہ. جیسے مسلمن کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، فرما برداری کرنے والا مرد. تو اس کا مونس بنانا ہے تو میں نے کیا کیا، دیکھیں گول تا لگا دیا. مسلمتن ایسے بن گیا. یعنی اس کی تنوین ہٹا کے آخری حرف کو فتحہ دے دیں. یہ دیکھیں اس کا قاعدہ بھی لکھا ہوا ہے کیسے بنائیں گے ہم. آخری حرف جو ہوگا اس کا جو بھی ہے مطلب اس کی جو بھی حرکت ہے نا اس کو ہٹا کے اس کو فتحہ دے دیں یعنی زبر دے دیں اور آخر میں گول تا لگا دیں. مسلمن سے کیا بن گیا مسلمتن. ٹھیک ہے. ایک مسلمان عورت. مؤمنن سے بن گیا مؤمنتن. مومن یعنی ایک ایمان والا مرد اور مؤمنتن ایک ایمان والی عورت. خاشعن عاجزی کرنے والا مرد، خاشعتن عاجزی کرنے والی عورت. صالحن ایک نیک مرد، صالحتن ایک نیک عورت. ویسے صالحن یہ خیر پرسنل نیم کے طور پہ بھی لوگ یوز کرتے ہیں. مومن بھی ہوتا ہے، خیر وہ تو خیر الگ بات ہے نا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ اس میں صفت ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. کلیئر ہے یہ بات یہاں تک سب کو؟ آگے کچھ مثالیں ہیں جو بک اپنی اپنی کھول کے سب لوگ اس میں سے پریکٹس کر لیجئے گا. اگلا ہمارا آج کا نیا ٹاپک ہے انشاءاللہ. یہاں تک صرف ریویژن تھا، یہ بس اینڈ پہ میں نے آپ کو مونس بنانا نیا سکھایا، باقی سارا ریویژن تھا ہمارا، دہرائی ہم نے کی ہے. اچھا اگلا جو ہے آج ہم نیا ٹاپک جو شروع کر رہے ہیں وہ ہے عدد، نمبر یعنی. سسٹر مجھے ایک سوال پوچھنا تھا پلیز. جی 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 شیور. کہ مجھے نا یہ انلارج کرنے پہ چھوٹا کرنے پہ بھی میں نا پڑھ نہیں پا رہی ہوں اس کو صحیح سے نا، بہت میرے لیے چھوٹا پڑ رہا ہے. تو یہ جو آپ نے بتایا نا کہ مسلمون، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ بتایا کہ آخری حرف کی جو حرکت ہے جیسے اگر کسرہ ہے تو مطلب جو بھی حرکت ہے اس کو ہم نے فتح بنا دیا اور اس کے بعد جو ہم نے تا لگا دیا. جی جی. تو یہ تا پھر وہ تا مربوطہ والا تا نا؟ بالکل ہاں جی بالکل وہی گول تا، چھوٹا والا گول تا وہی لگائیں گے. کیونکہ میں پڑھ نہیں پا رہی ہوں وہ میرے کو عجیب سا لگ رہا تھا. جی جزاک اللہ. ٹھیک تو یہاں ہمیں ایک طرح سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جزاک اللہ ونیتا، جزاکی اللہ. سوری میں نے لکھنے میں کیا کر دیا، بولنے میں کوئی بات نہیں. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے اسی سے ہم نے جو پیچھے قاعدہ سیکھا کہ تا مربوطہ وہ ہم نے یہاں اپلائی بھی کر دیا، یہ بات ہو گئی نا؟ ہاں بالکل بالکل. ہم نے دیکھا نا کہ تا مربوطہ نشانی ہوتی ہے مونس کی، تو ہم نے اپلائی بھی کر دیا، مذکر کو ہم نے مونس بنایا وہ گول تا استعمال کر کے. جی جی جزاک اللہ. وہی کی. اچھا آج جو نیا ہمارا ٹاپک ہے ناؤن کے بارے میں، یعنی اسم کو
ایک تو ہم نے جینڈر تو دیکھ لی اس کی کہ ہم کیسے پہچانیں گے مذکر ہے یا مؤنث ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ایک, اب عدد کیا ہوتا ہے, ایک بڑی خوبصورت چیز عربی کی نئے لوگوں کے لیے, باقی ہر زبان میں ہمیں پتا ہے کہ 2 طرح کے نمبر ہوتے ہیں, واحد جمع, سنگولر اینڈ پلورل, ٹھیک ہے. لیکن عربک از دا اونلی لینگویج جس میں 3 طرح کے نمبر ہوتے ہیں. ایک چیز کے لیے واحد ہوتا ہے, 2 کے لیے تثنیہ ہوتا ہے, اور 3 کے لیے جمع ہوتا ہے, 3 پلس کے لیے جمع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں اس کو, رائٹ. 3 طرح کے اسم ہوں گے, اب ہم انشاءاللہ تینوں کو پہچانیں گے. اچھا, واحد ہمیں سب کو پتا ہے کہ ایک کو کہتے ہیں. واحد اسم کے آخری حرف کو, اب واحد تو ظاہر ہے نارملی تو واحد ہی ہوگا نا. اب تثنیہ اس سے کیسے بنے گا, جیسے ہم نے مذکر سے مؤنث بنانا سیکھا نا, اسی طرح تثنیہ ہم دیکھ رہے ہیں. تثنیہ مطلب 2, وہ کیسے بنے گا, مثال دی ہوئی ہے اس کی, دیکھیں, کتابن, کوئی کتاب. اب اس کے آخری کو دوبارہ جو ہے نا زبر دے دینی ہے, جیسے ہم نے مؤنث کے لیے کیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے آخر پہ زبر دے کے کتابہ ہو گیا. ساتھ میں دوسرے سٹیپ پہ کیا کرنا ہے کہ الف اور نون کے نیچے کسرہ دے کے لگا کے اس کا اضافہ کر دیں گے, اور اس عمل سے اسم کے آخر میں آنی کی ساؤنڈ پیدا ہو جائے گی, اس کی آواز پیدا ہو جائے گی, اور یہی تثنیہ کی علامت ہے. فار ایگزامپل دیکھیں, کتابن سے کیا کیا, اس کی تنوین ہٹا کے پہلے زبر لگایا اور الف اور نون لگا دیا. تو اب اس کو پڑھیں گے اگر ہم, تو کیا بنے گا, کتابانی. آپ کو یاد ہوگا شروع میں نے بتایا تھا کہ ب کے ساتھ چھوٹی ساؤنڈ ہوتی ہے, لیکن الف لگا کے وہ ساؤنڈ لمبی ہو جاتی ہے. زبر بھی لگایا اور ساتھ الف بھی لگا دیا, ساؤنڈ لمبی ہوگی نا آٹومیٹیکلی. تو کیا بن گیا, کتابانی. با کو میں نے لمبا پڑھا, زبر بھی ہے اور الف بھی ہے, تو کتابانی کا کیا مطلب بن گیا, 2 کتابیں. قلم, قلمانی, 2 قلمیں. جنتن, جنتانی. اب یہ مونس والے ادھر لکھے ہوئے, دیکھیں جنتن تھا, گول تا کی وجہ سے وہ مونس ہے, ہمیں پتا ہے. اگر اس کو ہم نے 2 بنانا ہے تو ظاہر ہے تا کے آگے الف لگائیں گے نا, تو آٹومیٹکلی ساؤنڈ بن جائے گی جنتانی. شجرتانی, 2 درخت. امرأتانی, امرأتن کا مطلب ہے ایک عورت, امرأتانی 2 عورتیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا تثنیہ بن گیا, اور اس کی ساؤنڈ کیسے آتی ہے, آنی کی آواز آتی ہے تثنیہ کے لیے. اس کا مطلب ہوتا ہے 2, اور انشاءاللہ قرآن پاک میں یہ استعمال ہوا ہوا ہے, تو پھر ہم اس میں دیکھیں گے کہ کہاں کہاں تثنیہ ہے, ہم پہچانیں گے اس کو. اچھا, اگلا ہے جمع. یہ باقی ڈھیروں مثالیں ہیں, ظاہر ہے وہ میں نہیں کرا رہی آپ کو ساری, آپ خود کریے گا باقی بک کھول کے. جمع کیسے بنانا ہے, جمع کے لیے نا 2 چیزیں ہیں. جمع 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے جمع سالم. سالم کا کوئی مطلب بتائے گا, کوئی بھی مطلب بتا دیں مائک آن کر کے. سنا ہوا ہے کسی نے سالم لفظ اردو میں؟ پورا مرغ مسلم سالم. ہاں بالکل بالکل, مکمل کہتے ہیں, صحیح سالم, صحیح سلامت. سالم یعنی مکمل, جو ٹوٹا ہوا نہ ہو کہیں سے, ہے نا. اچھا, جمع سالم ہوتی ہے ایک, اور ایک ہوتی ہے جمع مکسر. مکسر عربک کا لفظ ہے, کسرہ کا مطلب ہے توڑنا یا ٹوٹی ہوئی ہونا, تو مکسر کا مطلب ٹوٹی ہوئی. تو 2 طرح سے بنے گی, ہم دونوں کا دیکھ لیتے ہیں کیسے. جمع سالم یہ بھی اس میں صفت, اس میں چاہے اس میں ذات ہو یا اس میں صفت, مذکر ہو یا مؤنث, تثنیہ بنانے کا وہی قاعدہ یہ اوپر والے کے بارے میں ہے. اچھا, اب جمع کیسے ہم بنائیں گے, اسم کی تنوین وہی جو پہلے بھی ہٹائی تھی نا, تثنیہ بنانے کے لیے بھی تنوین ہٹائی تھی, تو زبر لگائی تھی وہاں پہ, فتحہ لگایا تھا. یہاں پہ تنوین لگا کے اس کی ہٹا کے ایک پیش رہنے دیں گے اور ایک پیش ختم کر دیں گے, اور آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیں گے. مثالوں سے ہم دیکھتے ہیں, پھر بات زیادہ کلیئر ہوگی. جی دیکھیے یہاں پہ. اچھا, جمع کی 2 کیٹیگریز ہیں, دیکھیں, ایک تو مکسر ہے اور ایک ہے سالم. مکسر کا تو کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے نا, وہ ٹوٹی ہے نا, تو وہ ڈفرنٹ طرح سے ٹوٹے گی اور الگ الگ طرح سے بنے گی, وہ ہمیں پریکٹس سے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. لیکن جو سالم ہے اس کا قاعدہ ہے, اس کا طریقہ ہے کہ کیسے بنانا ہے. جیسے مثال ہم نے پھر وہی لی مسلمون کی, اس کا ہم نے کیا کہا کہ ایک پیش کا ہم یہ ایک ہٹا دیں گے, تو وہ مسلمو رہ جائے گا, اور پھر واو نون کا اضافہ کر دیں گے مسلمون. جب بھی آپ کو نظر آئے کسی اسم کے ساتھ
واو نون لگا ہوا ہے تو وہ جمع کی نشانی ہے. یو ول ریمبر اٹ. ٹھیک ہے, آپ اس یاد رکھیں گے کہ واو نون جمع کی نشانی ہے. مسلمون تو اونا کی ساؤنڈ آ جائے گی. زیادہ مسلمان, 3 بھی ہو سکتے ہیں اور 3 پلس کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے, سب مسلمان ہم اس کا ترجمہ کریں گے. مومنون ایک مومن مرد, مومنون 2 مومن مرد, سوری سب مومن مرد. اگر میں واحد تثنیہ جمع تینوں کو لے کے چلوں تو کیا بن جائے گا؟ مسلمون ایک مسلم مرد, مسلمانی 2 مسلمان مرد, اور مسلمون سب مسلمان مرد. اسی طرح ایک مثال ہم کر لیتے ہیں مونس کی. مونس کی ہے ہی نہیں یہاں پہ, سارے مذکر کی مثالیں ہیں. ظالمون ظالمون, ٹھیک ہے, ظالمون ایک ظالم مرد, ظالمانی 2 ظالم مرد, ظالمون سب ظالم مرد. ٹھیک ہے, اس طرح سے ہو گیا. اچھا اگلے پیج پہ ہم چلتے ہیں. یہاں پہ کچھ نا انہوں نے مثالیں دی ہوئی ہیں جمع مکسر کی. مکسر کی کیا ہے؟ جیسے دیکھیں رسول, رائٹ, اس کو اگر جمع بنانی ہے تو وہ بن گیا رسول. کیا ہوا؟ وہ ٹوٹ گیا نا, اس کا واو نکل گیا اور سین کو لام کے ساتھ جوڑ دیا, تو ٹوٹ کے بنا, اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. بس تھوڑا سا قاعدہ آگے ڈفرنٹ آئے گا تو اس کے حساب سے ہمیں پہچاننا ضروری ہے کہ کیا ہے. اخن ایک بھائی, جمع دیکھیں کتنی ڈفرنٹ ہے, اخوان زیادہ بھائی. راہبن ایک راہب, راہب کہتے ہیں درویش کو جو ساری دنیا کو چھوڑ کے بس اللہ کی طرف لگ جاتا ہے. رہبان دیکھیں کتنا ڈفرنٹ بن گیا, اس کا الف ہٹ گیا, با کے ساتھ الف لگا دیا, اینڈ پہ نون لگا دیا, رہبان. تو اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ایسی پریکٹس سے ہمیں انشاءاللہ پتہ چلے گا. صاحبن اصحابن. اچھا مونس کا کیسے بنے گا جمع؟ ظاہر ہے جو گول تھا نا مونس کے اینڈ پہ, اس کو ہم الف میں بدلیں گے اور پوری لمبی تا لگا دیں گے. مثال دیکھتے ہیں. مسلمتن مطلب ہے ایک مسلمان عورت, مسلمتن ایک مسلمان عورت, اور اس کی جمع کیا ہے؟ کیا ہم نے قاعدہ پڑھا؟ الف لگائیں, مین ہٹا کے تا کے ساتھ آخری لیٹر پہ, اور گول تا کو لمبی تا میں بدل دیں. ٹھیک ہے, جو آخری لیٹر ہے نا میم اس کا, مسلمن کا, اس کے ساتھ الف لگائیں اور لمبی تا لگا دیں گول تا کی بجائے. مسلماتن, اب اس کو بھی دیکھیں, جب الف لگایا نا اس کی ساؤنڈ ظاہر لمبی ہو گئی. مسلماتن. صالحاتن ایک مسلمان, ایک نیک عورت, صالحاتن زیادہ نیک عورتیں, سب نیک عورتیں. تو اگر میں اس کو تسنیہ بھی لے کے چلوں, صالحاتن ایک نیک عورت, صالحتانی 2 نیک عورتیں, صالحاتن سب نیک عورتیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری مونس کی بھی مثال ہو گئی. کسی کا کوئی سوال ہے؟ آگے چلیں. لاسٹ پیج سے میرا ایک سوال ہے, پلیز لاسٹ پیج کریں. کتنے پیج پہ؟ بفور, اس سے پہلے والا. جی جی ایک منٹ. جی والا پیج نہیں, یہ جمع مذکر, یہ جمع مذکر یہی تھا پچھلا. اس میں جو طریقہ لکھا ہوا تھا اس کے ساتھ جمع سالم کے اور جمع مکسر کے ساتھ, ایک کے ساتھ اسم ذات لکھا ہوا ہے, ایک کے ساتھ صفت لکھا ہوا ہے. وہ پیج یہ علیحدہ علیحدہ بات کیوں لکھی ہوئی ہے دونوں اسما کے ساتھ؟ یہ میرا خیال ہے آپ کہہ رہی ہیں, ایک منٹ, اینڈ پہ جو لکھا ہوا ہے یہ قاعدہ, اس میں صفت, جہاں یہ قاعدہ اس میں صفت مذکر کی ایک صیغت پر لاگو ہوتا ہے, یعنی واو نون لگ کے جو بنتا ہے نا جمع. نہیں, یہ جس پیج پہ یہ آپ نے وہ ایرو سا ڈال کے لکھا ہوا ہے نا, اس سے اگلا ہی ہے شاید, اس میں جمع مکسر کے ساتھ اسم ذات لکھا ہوا ہے, اور جمع سالم کے ساتھ اسم صفت لکھا ہوا ہے. تو اس میں صفت جو ہے نا, ہے تو دونوں اسم. نہیں جی دیکھیں, موسٹلی جو ہم واو نون لگا کے جمع بناتے ہیں نا وہ زیادہ تر اس میں صفت پر اپلائی ہوتا ہے. دیکھیں جیسے مثلا دیکھیں نا, اگر اسم جیسے اس میں ذات ہے, میں نے کہا محمد, اس میں ذات ہے نا, اب ہم نے اس کی, ہمیں کبھی بھی ضرورت نہیں پڑتی محمدون کہنے کی, ہم اس کو جمع بناتے ہی نہیں نا. ہم جمع موسٹلی انہی کی بناتے ہیں, اس لیے وہ انہی پہ اپلائی ہوتا ہے موسٹلی, یہ لکھا ہوا ہے.
ओके उसके अलावा जैसे किताबुन है, एक और मैं मिसाल देती हूँ, किताबुन, कोई किताब, ये इसमें सिफत है या इसमें जात है? किताबुन ये तो जात है, इसमें जात है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसकी भी कभी कभी देखिए, ये हालांकि इसकी हम जमा बना सकते हैं, हम किताबूना नहीं कहते, फिर उसका मोस्टली जो इसमें जात होते हैं ना, उनका फिर वो दूसरे तरीके से बनता है, उसका बनेगा कुतुबन, उसकी जमा देखे जी, दूसरे ये तरीके से मुकस्सर होगा। हाँ ये मुकस्सर होगा। इसीलिए कहा जो वाव नून लग के कायदा लग के वाव नून वाली जमा जो है ना, ये आपको मोस्टली कहाँ नजर आएगी? इसमें सिफत में नजर आएगी, इसमें जात में नहीं ये वाला रूल अप्लाई होगा, वो अलग अलग तरह से बनेंगे। जो सारी आगे मिसालें थी ना, रसूल क्या होता है, रसूल की एग्जिस्टेंस होती है ना, इसमें जात है, हाँ तो वो रसूल है, वो रसूलूना कभी कभी आ जाता है उस तरह भी, लेकिन ज्यादातर रसूल हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कुछ इसम जात ऐसे होते हैं जो दोनों तरह से भी हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें सिफत तो सारे ऐसे ही होंगे, मोस्टली वाव नून लग के जमा बनेंगे, लेकिन इसमें जात जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, और कुछ? जी शुक्रिया, क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर मैं भी पूछ लूं एक बार? जी जी श्योर, व्हाई नॉट। जी जी, जब हमने मेल किया, एक मिनट सारा, जब हमने मेल किया तो हमने क्या किया कि एक तनवीन को हटाकर और उसको जो है वाव नून से रिप्लेस कर दिया है ना जमा में। जी ठीक है, और जब हमने फीमेल किया तो जो गोल ता है जी, उसको आपने बोला उसको हटा के वो बिंदी वाली ता, जो दो बिंदी वाली ता होती है। जी जी हाँ, लंबी वाली, हाँ बिंदी कह लें, मेरा ख्याल है नुक्ते को आप बिंदी कह रही हैं। जी जी जी, हाँ हाँ जो डॉट्स जो होते हैं, बिल्कुल, जो हाँ डॉट्स वाली ता। नहीं, डॉट्स तो इस गोल ता पे भी होते हैं, लेकिन लिखने में ये छोटी सी गोल सी लिखी जाती है, वो लंबी करके लिखी जाती है, वो जो अली बा ता में जो आती हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी थर्ड जी अल्फाबेट, सॉरी, जी जी जी, तो वो तो उसके जब वो ता के ऊपर भी उन लगेगा, मतलब दोनों पेश लगेगी। बिल्कुल, हाँ जी, मुस्लिमात। ठीक, अच्छा जी। और सिस्टर मुझे मुकस्सर नहीं अभी अच्छे से नहीं समझ आया, मुकस्सर उसका रूल नहीं होता ना, वो टूट के बनती है, वो किसी भी तरह बन जाती है, बस वो हमें प्रैक्टिस से इंशाल्लाह आ जाएगा जब हम कुछ अल्फाज पढ़ेंगे ना, कि उसका रूल नहीं ना होता। अच्छा ठीक है, हाँ, उसका कोई रूल नहीं है, वो रैंडम होता है। जी उसका कोई रूल हमने पढ़ा ही नहीं, बस वो कुछ एग्जांपल्स आ गई थी, वो कुछ एग्जांपल हमने देखी है कि क्या होती है। ठीक है, अब लास्ट मिनट चल रहा है, ठीक है, कोई सवाल है तो, वरना फिर मैं दुआ पढ़ के क्लास बंद करती हूँ। मेरा ख्याल है मैं क्लास खत्म करती हूँ फिर। अस्सलाम वालेकुम टीचर, प्लीज रिवीजन पे ज्यादा टाइम ना लगाया करें, आगे ज्यादा पढ़ाया करें। अच्छा इंशाल्लाह, रिक्वेस्ट है ये मेरी। ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा पढ़ा है हमने आज। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, पढ़ा करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह, ताकि सबको समझ आए ना, क्लास में सबके लेवल एक जैसा नहीं होता ना। वो रिकॉर्डिंग आप भेजती हैं ना, तो उससे हमें चाहिए ना कि हम उससे पहले अच्छा सा तैयार कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह। अभी तो हमारा पढ़ाई का टाइम हमें जो जितना भी हम ग्रैब कर सकते हैं वो कर लें। मैं आपकी वो उसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपकी लर्निंग जो एक शौक है ना, कि मतलब आप माशाल्लाह आगे जाना चाहती हैं इंशाल्लाह, तो आई अप्रिशिएट दैट।